بھی نمازی رہیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نماز کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں بقیت عمر الرجل لا ثمن لہ، یعنی آدمی کی جو زندگی باقی ہے وہ انمول ہے۔ اب انمول بنائیے نا زندگی کو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں جو سب سے پہلا فرض ہے نماز ہے۔ اور نماز کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ آپ نے اس درخت کی خشک ٹہنی کو ہلایا، اور ٹہنی خشک تھی، پتے بھی سوکھے ہوئے تھے، چنانچہ ہلانے سے اس کے پتے جھڑنا شروع ہو گئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ فرمایا اے ابو عثمان، کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے بتائیے کیوں کیا؟ تو فرمایا ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، درخت سوکھا ہوا تھا، خشک تھا، نبی پاک نے اس کی ٹہنی ہلائی تو درخت کے پتے گرے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ گئے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، وہ پیوریفائی ہو رہا ہے۔ روزانہ نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو کہ اگر دن بھر میں کچھ خطائیں ہو جائیں تو سبحان اللہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے ایک بہت پیارے اگزامپل کے ذریعے سمجھایا صحابہ کرام۔ نماز دیکھو کیا ہے، حدیث پاک کا مضمون آقا فرماتے ہیں بتاؤ وہ شخص جس کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو، دن میں 5 بار نہائے تو کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ 5 ٹائمز۔ صحابہ نے کہا حضور کیسے میل باقی رہے گا؟ فرمایا نماز ایسی ہی ہے، جو 5 بار نماز پڑھتا ہے گویا 5 بار اللہ کی رحمت کی نہر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو۔ اور جو رمضان کے جانے کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت بڑی یوں سمجھیے کہ غلطی کرتے ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ یاد رکھیے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یعنی یہ کہے کہ فرض نہیں ہے، انکار کرنے والا کفر کرتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز قرض کرے وہ ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اور نماز دلاتی کیا کیا ہے، نماز کے فضائل کیا کیا ہیں، سنیے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ نبی امیر اہل سنت کی بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان نماز۔ آپ نے اس میں مختلف حدیثوں اور روایتوں کو جمع کر کے نماز کے فضائل کیا کیا ہے ذرا سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، مکی بدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز محشر نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بدن کو راحت پہنچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں نماز میں ہیں، تو نماز چھوڑنا تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کرے کہ نماز ایسی عادت بن جائے، اور ماشاءاللہ کچھ پکے نمازیوں کی ایسی عادت ہے کہ ان سے نماز نہیں چھوٹ سکتی، کچھ بھی دنیا میں ہو جائے ان کو نماز پڑھنی پڑھنی ہے، یعنی باڈی اس طرح الائن ہو گئی ہے کہ جس طرح بندہ کہتا ہے نا میں نے لنچ نہیں کیا، میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا، کوئی کھانا نہ کھا اس کو بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے رات دوپہر کا کھانا ابھی تک نہیں کھایا۔ پکے نمازی کو اس کی باڈی اس کے دماغ یاد دلاتا ہے بھئی ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، نماز باقی ہے میری۔ کسی کی جماعت چلی جائے ظہر کی، وہ کہتا ہے بار بار ظہر باقی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہم نماز کے ساتھ مل جائیں کہ نماز کے بغیر سکون نہ، اور واقعی نماز ہی اصل سکون ہے، اور یہ نماز ہمارے لیے ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے معلوم ہوا نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہذا لازم ہے کہ ان کے اوقات کی رعایت کی جائے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں میں ذرا رات کو 1-2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ساری نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، نماز اس کے ٹائم میں پڑھنا ضروری ہے۔